الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى كلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب. ٹھیک ہے، ایک بار دوبارہ پڑھنا تھک تو نہیں گئے؟ ایک بار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، آپ جتنی محبت سے اللہ کے رسول کا نام لیں گے تو صاحب مزار اتنی خوش ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مزارات پہ چادریں نہ چڑھاؤ، لیکن آپ جتنی مرضی مہنگی چادر چڑھا دیں نا مزار پہ، ان کو اس کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ان کو تب ہوگی جب آپ اللہ کے رسول کا نام لیں گے. سچ کہ بھائی ان کی تو پہچان ہی اللہ والی، اور ان کی خوشی بھی اسی بات میں ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں گے. آپ جتنی مرضی مہنگی صاحب مزار کو اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، خوشی ان کو تب ہوگی جب اللہ کے رسول کا نام لیں گے. پھر ایک بار ذرا دیں کہ آپ بھی مزار میں خوش ہوں گے کہ واقعی آئے گی. جتنی محبت ہے نا ساری جمع کرو، جتنی ہے نا اللہ کے رسول علیہ السلام ساری اکٹھی کرو، ساری جمع کر کے ایک بار پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ. بہت بڑے صوفی ہوئے اپنے وقت کے. لکھا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو پتہ چلا کہ کسی اور علاقے میں کوئی اللہ کے ولی رہتے ہیں تو آپ نے ارادہ فرمایا ان کی زیارت کا. اور میں کہتا ہوں حضرت کتنا سونا دور تھا کہ جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اب پولیس کو پوچھو وہ کہتا ہے آج کل جو کچھ سارا کچھ میں ہی ہے، سارے عہدے میرے کو، کتب بھی میں ہوں، غوث بھی میں ہوں، کلندر بھی میں ہوں، ابدال بھی میں ہوں. کتنا خوبصورت دور تھا جب ولی بھی ولیوں سے ملنے جایا کرتے تھے. اب تو بس ایسی وہ میں کی بیماری لگی ہے. حضرت بچ کے رہیے گا، یہ لا علاج مرض ہے. جس کو یہ لگ جائے یہ اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑ دے. کسی صوفی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. دیکھیں نا بھائی غلطی ہے نا، لیکن کچھ غلطیاں ناقابل معافی ہوتی ہیں. شیطان
جس نے ساری زمین پہ عبادت کی. پہلے آسمان کو بلا لیا گیا، پہلے آسمان کا کوئی چپا نہیں چھوڑا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں پہ چلا گیا. پھر ایک وقت آیا جب وہ فرشتوں کو توحید کے اسرار و رموز سکھایا کرتا تھا. غلطی کیا کر گیا؟ انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. ہوتا نا موقع دیا جائے نہ کر، کیا کہ غلطی اس طرح کی معاف. حکم کیا ہے؟ وستکبر، وہی آکڑنا ہے، وہی تکبر کرنا ہے. وستکبر وکان من الکافرین. اس لیے بچ کے رہنا پڑتا ہے. جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دعا لگی نہ دعا لگی، وہ گیا کام سے. اور اصل میں نا ہم سارے مارے گئے ہیں وہ شیشہ دیکھتے. مصباحی صاحب نے جناب آج ویس کوٹ پا رہی تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میں کیا تو کام. وہ مصباحی صاحب ویس کوٹ نہ ویکھو، ویکھو تہاڈے اندر کی، پھر آپ کو آپ کی اوقات پتہ چل جائے گی. ہم ویس کوٹ دیکھ کے کیوں شدائی ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کی آنتوں میں پخانہ ہے، آپ کے مثانے میں پیشاب ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، آپ کے منہ میں تھوک ہے جو بات کرتے ہوئے باہر بھی اکثر گر جاتا ہے، آپ کے ناک میں بلغم ہے، آپ کی رگوں میں خون ہے، آپ کے پتے میں صفرا ہے، آپ کی تلی میں سودا ہے. اور مصباحی صاحب بنے ہم مٹی سے، تو پھر آکڑ کس چیز کی آ گئی؟ آکڑ کی مجھے نہیں، مجھے سمجھ آ رہا. اور حضرت جی ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گندا نہیں جتنے مصباحی صاحب کے اندر گندا ہے. یہ بچ کے پتہ رہنے سے اور ہمیشہ اپنی اصل یاد رکھنا ہے. میرے مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے مجھے تیرے تکبر کرنے کی سمجھ نہیں آتی. جو 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہو اس نے کس بات کو تکبر کرنا ہے؟ ایک بار تو باپ کی شرمگاہ سے نکلا، ایک بار تو ماں کی شرمگاہ سے نکلا، تجھ میں تکبر کرنے والا کیا ہے؟ شکر کر مالک نے تجھے عزت دے دی. اس لیے پتر بچ کے رہیے میرے بچوں، اور میرے لیے بھی دعا کریو کہ اللہ مجھے بھی اس سے بچا دے. لا علاج مرض ہے اور بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیتا ہے. آپ کے اور میرے یہ جو باہر ایک معاشرہ ہے اس کے قاعدے قانون اور ہیں، یہ ویس کوٹ، یہ گھڑی، یہ کپڑے شپڑے، یہ ادھر چل جاتے ہیں. لیکن اتھے کچھ ہو رہے گا، اتھے جنہ تو لکھیں گا تینوں انہاں کول کر لیں گے. دیکھنا اللہ حضرت کیا عرض کر رہے ہیں، وہ معجہ شریف میں کیا عرض کر رہے ہیں، کیا روز ماہی امام محمد رضا پیدا کرتی ہیں، روز ماہی امام محمد رضا پیدا کرتی ہیں. لیکن وہاں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پتہ ہے نہ سوتا وہاں کون سا چلتا ہے. وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ایویں کیوں ایسی گل بنتی جب بندہ ادھر آتا ہے نا کام پھر بنتا ہے. تو عرض کیا کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اس لیے وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں چوڑے والیاں ناز خاون تے دور نکالیاں جا، چکڑ پریاں عید خاون تے قرب ضرور پاون. اس لیے بیٹا اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے. جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی. اس لیے تو ان لوگوں میں تو حضرت جی تھا کچھ. یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی اس وقت بندہ مسجد میں یہ اعلان کرے نا جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے وہ مسجد سے اٹھ کے چلا جائے، فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نکلوں گا. ہاں اگر کوئی دوڑنے میں مجھ سے تیز ہوا اور پہلے نکل گیا تو وہ علیحدہ بات ہے، باقی سب سے پہلے میں اٹھ کے جاؤں گا. یہ کبھی علماء سے بیٹھ کے سنیے گا کہ مالک بن دینار تھے کیا، مالک بن دینار تھے کیا. مطلب اگر کوئی اعلان کرے، اللہ اتنے بھی کوئی اعلان کرے تو ابھی سارے نے سوچی پہ جائیں گے کیڑا ہے، لیکن فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مسجد سے اٹھ کے باہر نکلوں گا. ہاں اگر کوئی دوڑنے میں مجھ سے تیز ہوا اور پہلے نکل گیا تو وہ پاس نہیں پھٹکنے دیتے تھے.
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کو یہ بڑا ناپسند ہے، اس لیے بچ کے رہنا بیٹا۔ یہ جتنے یہ صوفیاء ہیں یہ ہمیں نہیں رون کے لگی ہیں، یہ سارا ان کی عاجزی اور ان کی ساری کا پھل ہے۔ بھائی کس کے پاس ٹائم ہے؟ آج بھائی کے پاس بھائی کے لیے ٹائم نہیں ہے، بیٹے کے پاس باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، بیٹی کے پاس ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ادھر کیوں رونقیں لگی ہیں؟ یہ ساری رونقیں ان کے اخلاص کی ہیں، یہ ساری رونقیں ان کی نمازوں کی ہیں، یہ ساری رونقیں ان کی شب بیداریوں کی ہیں۔ باقی کون جاتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ وہ پکڑ پکڑ کے بھیجتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں فَذْكُرُونِی پہ رہا ہے، اب ہم اس کو بتائیں گے اذکرکم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے پتر بچ کے رہنا۔ وہ اسپیشل حضرت جڑے ہی صوفی بیٹھے تھے، کیونکہ چور نے آنا تو اتنے ہی نا جتنے سودا ہے، جتنے آئی کھ نہیں ہوتے تو کن جانا۔ اس لیے جن بھائی داڑیاں والے بیٹھے ہو، صوفی ٹائپ بیٹھے، بچ کے رہی ہوگا۔ اتنے ہی انہیں آنا جتھے کچھ ہے انہیں اتنے ہی آنا ہے نا۔ جدھر 5 نمازیں ہیں اس نے ادھر ہی آنا ہے، جدھر کوئی درود پاک ہے، کوئی تلاوت ہے، اس نے ادھر ہی آنا ہے۔ جدھر ہے ہی کچھ نہیں اس نے کیا لینے جانا ہے؟ اس لیے بچ کے رہنا۔ حضرت وہ کہہ چکا ہے، کہتا میں کسی کو نہیں چھڑنا ہے، علم والوں کو بھی پکڑوں گا، شب بیداروں کو بھی پکڑوں گا، حاجیوں پہ کو بھی اپنا زور لگاؤں گا، ذاکرین پہ بھی اپنا۔ ہاں کہاں میرا زور نہیں چلے گا؟ الا عبادک منہم المخلصین، اتنے نہیں میرا زور۔ جو اخلاص والا ہوگا ادھر میرا کوئی زور خود کہہ چکے ہیں، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، خود اللہ کی بارگاہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، سب پہ زور لگاؤں گا میں، ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں اگر نہیں میرا زور چلے گا تو کس پہ نہیں چلے گا؟ جو اخلاص والا ہے، اتنے میرے کو کچھ نہیں۔ یہ اخلاص والے لوگ ہیں یہ۔ اور حضرت اخلاص آج اتنا نایاب ہو گیا ہے، آپ تو چھوڑو، آپ ہم کام سے گئے۔ میں اسپیشل بیٹا جتنے بچے بیٹھے ہو، جتنے بھائی پتر، فیس بک کے فتنے سے بچو۔ پہلی بات تو ہم کرتے کچھ نہیں، اور اگر کبھی توفیق ہو جائے فٹ فیس بک انہیں تو کدی گولڑا شیف جانا نہیں، جے ٹوری گئے نال ہی تصویر چاڑ سی گولڑا شیف نال۔ بچو پتر بچو، اخلاص چھپاؤ، نیکی کار۔ لیکن یہ وقت گیا، اب نیا دور ہے، نیکی کار فیس بک پہ ڈال، وہ دور گیا، نیکی کار دریا میں ڈال والا دور ہے، اب نیکی کار اور بچوں بیٹھے میرے بچوں بچاؤ اپنے۔ یہ قربان جاؤں حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ لکھا، ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے، وہ اپنے جو مریدین تھے، جو سالکین تھے، حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے اخلاص کے حوالے سے۔ وہ گفتگو ختم ہوئی، ایک مرید کھڑا ہوا اور کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی ہے، تو میرا جناب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا ہے۔ سب بڑے حیران ہوئے، اتنے بڑے شہر اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا دے۔ میں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال تو کٹوا۔ فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں، لیکن میں نے کہا پیران نے آنکھیں ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور کٹے گا۔ یقین والے مرید تھے نا، اب مرید تو ہیں، یقین والے کوئی ہے۔ اب مرید یقین والے تھے، اب مرید اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہوتے ان 4 کتاباں سے پڑھ گئے ہیں، لیکن یقین جو کون ہے کوئی بھی نہیں۔ وہ یقین والے تھے۔ اگر میرے پیران نے آنکھیں ہے، میرے پیروں کی زبان سے نکلا ہے، اب اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا۔ اب فرماتے ہمارے محلے کا وہ جو واحد نائی تھا نا، میں اس کی دکان پہ چلا گیا اور باہر جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کرسی پہ بٹھا کے نا تو کسی کی حجامت بنا رہا تھا۔ اب فرماتے میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو پھر اس سے بات کرتا ہوں۔ اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس نے مجھے دیکھا، نظر پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام۔ کہتے تیری کیسے آنا ہوا؟ اب فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے، وہ ظاہر ہے تو دکان سے ہی گھر چلاتا ہے، پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹے گا تو گھر چلے گا،
اگر تو بغیر پیسوں کے بال کاٹنا شروع کر تو تجھے گھر کیسے چلے گا؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں نے کہا یار بال بڑے بڑھ گئے ہیں اور پیسے ہے کوئی نہیں بال کٹوانے کی، تو اس طرح ہو سکتا ہے تو آج میرے اللہ کے لیے بال کاٹ دے۔ آپ فرماتے یہ سننا تھا، بھاگتا ہوا دکان سے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور دکان پہ لے گئے، اور دکان پہ لے جا کے اس نے اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، نہیں بھائی تیرے پھر اللہ واسطے کٹنے نے تو بہ آپ پھر ویلا ہوں گا تو کٹاں گا، پہلے تو موڑا دے کٹاں گا جنہاں کو پیسے لے۔ اسی طرح کرتے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہو تو ہمارا رویہ، میں نے دیکھا ہے حضرت جی کوڑم آ جان تے چھوٹا گوشت، جب اللہ دی باری آئے تو چنے والے چوک، کوڑم آ جان تے چھوٹا گوشت، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آئے تو چنے والے، ہم تو اسی طرح گے۔ اسی لیے تو قرآن میں نا وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی نہیں جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ قدر تو امام حسین نے کی نا، بتایا اس طرح قدر ہوتی ہے، علی اصغر بھی دے دی، علی اکبر بھی دے دیا، قدر تو انہوں نے کی، اس طرح قدر کرتے ہیں ہم۔ ہمارا تو یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کوڑم آ جائیں تو چھوٹا ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آئے تو چھنے والے چھوڑ۔ وہ کہتے ہیں اس طرح لے گیا دکان، اور جو بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے تھے نہیں، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں تھے، اس کو کرسی سے اٹھایا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے، اور ساتھ بار بار یہ جملہ دہراتا جائے، ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اور جو کام حضرت صرف اللہ کے لیے کیا جائے اس کام کا مزہ ہی اپنا ہے، جس کام میں دکھاوا نہ ہو، جس کام میں ریا نہ ہو، جس کام میں اور کوئی نیت نہ ہو، صرف ایک ہی نیت ہو، میرا اللہ، اس کام کے کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے، اس کام کے کرنے کا لطف ہی اپنا ہے۔ اب وہ روتا جائے، بال کاٹتا جائے، اور ساتھ کہتا جائے ہاں بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میرے پاس تو تھا کچھ نہیں دینے، لیکن بیٹھا میں نیت کر رہا تھا بھئی اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے بال کاٹنے کے بدلہ دوں گا۔ فرماتے بال کٹوا کے وہاں گیا، وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت آیا، فرماتے اللہ نے مجھے فقیری میں امینی دی، خلیفہ وقت مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے، فقیری میں امیری ہے۔ اور فرماتے ایک دن مجھے بیٹھے بٹھائے وہ یاد آ گئے، اور میں نے نا وہ کیا کیا، میں نے ایک تھیلی دی، اس میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا۔ فرماتے بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ فرماتے اس نے سکھایا ہے اخلاص۔ مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ فرماتے میں نے کہا انسانوں نے آئی تصوف سکھائے گا، لیکن بڑے لوگ سمجھ گئے کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے اس نے سکھایا ہے اخلاص۔ وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ ہم لوگوں میں پھنسے نہیں، اخلاص ہو، بہت بچوں دکھاوے سے اپنی نیکیاں بچاؤ، نیکی کر فیس بک پہ نہ ڈال، اور اگر ڈالنی بھی ہے تو پہلے اپنی نیت چیک کر، میری نیت کیا ہے ڈالنے سے، میں کیوں ڈال رہا ہوں اس کو، کیا نیت ہے میری اس کو ڈالنے سے۔ آئیے دیکھیں نا جی، قربان جاؤں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ، حضرت جی کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں اخلاص نہیں تھا؟ جن کی تربیت حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں اخلاص نہیں تھا؟ اخلاص تو شروع ہی اس مبارک گھرانے سے،
جس کو ملا حضرت اسی مبارک گھرانے کو طفیل ملا حضرت جس کو ملا وہاں اخلاص نہیں تھا لیکن تقویٰ دیکھو ہم لوگوں کا لکھا حضرت سیدنا سفیان ثوری یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑا امام ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کو آئے تو لکھا یہ حضرت نے کو بڑا نا وہ قیمتی جبہ پہن رکھا تھا تو ایک ہوتی جی تنقید برائے تنقید جو ہماری عادت ہے نہیں برائے اسلام برائے محبت جو حق ہے ایک دوسرے کا امام سفیان ثوری نے عرض کی حضرت یہ جو آپ نے اتنا مہنگا جبہ پہن رکھا ہے یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں نانا جان سادگی مولا مرتضیٰ سادگی امام حسین سادگی امام زین العابدین سادگی امام محمد باقر سادگی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ خاندان نبوت کا کتنا تقویٰ تھا کتنا اخلاص تھا وہ لکھا آپ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے جو صوفیوں کا لباس رہا ہے کبھی بوری کا لباس آپ نے نیچے پہنا آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے یہ بوری اپنے یار کے لیے باندھی ہے اس لیے نیچے باندھی ہے جتنا میرے بچے بچ سکتے ہو اس فتنے سے بچو نیکی کر اس کے لیے تو نے کیا اس کو پتا ہے کیوں کام خراب کر رہا ہے بچوں میرے اللہ معاف کرے میں اس دن وہ سعودی حکومت نے تصویر جاری کی مطاف کی حضرت صحن حرم وہ انہوں نے تصویر جاری کی مطاف صحن حرم سعودی حکومت نے اور وہ کیا تھا حضرت تقریباً ہر ہاتھ میں موبائل تھا سعودی حکومت نے اجازت دی تو ہو کیا گیا تھا اللہ حضرت ہونا چاہیے وہاں تو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اٹھتے لیکن دکھ کی بات ہے معافی کے لیے نہیں اترے وہ ہاتھ اگر اٹھ رہے ہیں تو وہ تصویر کھینچنے کے لیے اٹھ رہے ہیں کسی کو گناہ نہیں یاد کسی کو اپنی کوتاہیاں نہیں یاد اور یہ ان کا میں نے آگے نام دیا حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کہ یہ حج کے چلے اب آنے لگے نا حج کے لیے یہ حج کے لیے چلے تو وہ لوگوں نے سواری پیش کی اب پیدل ہی چل پڑے لوگوں نے کی حضرت بڑا لمبا سفر ہے پیدل ہی جائیں گے تو حضور سواری پہ نہیں بیٹھنا پڑا کہتی حضور کو شریک کا بات سواری پہ نہ بیٹھنے تو میں نہیں شریعت اجازت دیتی ہے بیٹھو سواری میں تو حضرت پھر آپ کیوں نہیں بیٹھیے یہ تھے حاجی یہ تھے عمرے والے آپ نے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنی مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے کے لیے جائے اس کو سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے صلح یاد ہی نہیں نہ کسی حاجی کو یاد ہے نہ کسی عمرے والے کو یاد تصویریں یاد نہ آ رہی ہیں وہاں تو ہاتھ حضرت یہ ایسے معافی کے لیے اٹھنے چاہیے تھے ایسے اٹھتے لیکن کیا ہے یہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جی جنہوں نے مصر فتح کیا تھا اور فرماتے ہیں مصر پہ فتح ہو گیا لیکن اس آپا دھاپی میں کیا ہوا وہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کا وہ تاج کھو گیا وہ جو اس کا تاج تھا نا وہ لکھا ہے کہ کتابوں میں وہ کوئی عام تاج نہیں تھا بڑا کوئی قیمتی تاج تھا اس میں کوئی بڑے کوئی قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے وہ کہیں کھو گیا اب آپ بڑے پریشان ہیں کہ جی حضرت عمر ان کی جواب دینا ہے تاج کتنے گئے آپ اسی پریشانی میں چکر کاٹ رہے ہیں کیا جواب دیں وہ اتنی غفلت برتی اس تاج سے اتنی اسلام کی خدمت ہونی کتنے یتیموں کا گھر چلنا تھا کیوں اتنی غفلت برتی فرماتے میں اپنی سوچ میں ہوں کہ حضرت عمر کو جواب کیا دینا ہے اب فرماتے دیکھتا کیا ہوں ایک بندہ میری طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے نا اپنا منہ چھپا رکھا ہے بڑھتا آ رہا ہے لیکن منہ اس نے فرماتے جیسے جیسے قریب آیا تو کچھ وہ زیادہ واضح ہونا شروع ہو گیا کیا دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ میں تھیلا بھی ہے کہتے جب اور قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں اس کے کپڑے پھٹے بھی ہیں اور پیبند لگے ہوئے ہیں فرماتے اور قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے میں اتنا غریب آدمی ہوں اب فرماتے ہیں آیا اس نے السلام علیکم کہا میں نے وعلیکم السلام کہا اس کے علاوہ کوئی بات اس نے نہیں کی تھیلے کا منہ کھولا اس میں سے تاج نکالا میرے سامنے رکھا پھر سلام کی اور واپس اب فرماتے ہیں مجھ پہ سکتے کی کیفیت وہی جوتی ٹوٹی کپڑے پاٹے اتنا غریب آدمی
پھر بھی تاج واپس کر لوں؟ اگر یہ نہ تاج واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، میں تاج کہاں سے لے کے آتا؟ پھر بھی واپس کر گیا۔ آپ فرماتے میں اسی کیفیت میں تھا، وہ تھوڑا مجھ سے دور نکل گیا۔ آپ فرماتے میں نے اس کو اس کیفیت سے باہر نکلا، میں نے اس کو آواز دے کے کہا اوے روک کوئے۔ آپ فرماتے وہ رک گیا، میں نے کہا منہ میری طرف کر۔ آپ فرماتے اس نے کر لیا۔ آپ فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر، بتا مجھے تو کون ہے، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے کاٹے نے، پھر بھی تاج واپس کر گیا، دکھا مجھے اپنا چہرہ، کون ہے تو؟ آپ فرماتے اس نے کپڑا نہیں نیچے کیا، منہ پہ کپڑا رکھے رکھے مجھے آگے سے کہتا ہے امر بھی نہ ہو، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاتا پھروں، میں نے تاج اپنے اللہ کے لیے واپس کیا ہے، اور اس کو نہیں حاجت اس کو منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ لیکن آج بھائی دکھاؤ، آج دکھاؤ، پتر بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بچاؤ میرے بچے اپنی نیکیاں، یہ فتنہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے بچوں ہے۔ اور اگر اپلوڈ کرنا بھی ہے کچھ تو پہلے اپنی نیت چیک کرو، میں کیوں کر رہا ہوں، میں اللہ کی قسم ہے مجھے وہ اب اتنی تکلیف ہوئی ہے، میں ویسے تو میں گاڑی خود چلاتا ہوں، کبھی کبھی کوئی ہوتا ہے ساتھ چلانے والا، پھر وہ موقع ملتا ہے فیس بک کبھی کبھی کھول کے دیکھ لیتا ہوں، وہ کسی بندے نے نا حضرت وہ ریاض الجنہ شریف سے بیٹھ کے نا تصویر اپلوڈ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، وہ بندیا تجھے کیا ہو گیا، تجھے پتہ ہے ریاض الجنہ شریف کون سی جگہ ہے، تو اس وقت کتنا قریب ہے اللہ کے رسول کے، اس وقت کتنا قریب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے، پھر بھی تیری توجہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، پھر بھی تیری توجہ موبائل کی طرف نہیں، کیا ہو گیا قوم ہر جگہ۔ اس لیے وہ بڑی احتیاط میں بچوں، عاجزی، انکساری، اخلاص، جتنے یہ پاک لوگ ہیں یہی تھا ان کا زیور، یہی تھی ان کی کمائی، یہ اخلاص والے لوگ تھے، یہ عاجزی والے لوگ